اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ کچھ اور لوگ کنفرم کرتے ہیں؟ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آج کے سبق نمبر 4 اس کے پہلے حصے میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ آج پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم قرآن سمجھنے کے سلسلے میں اکٹھے ہیں، اور قرآن سمجھنے کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے، آئیے پہلے اس کی سن لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی جو 2 آیات رہ گئی تھیں آج انہیں انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گرامر میں آج انشاءاللہ مذکر اور مؤنث کے الفاظ ان کو پڑھیں گے اور اس حوالے سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ ان کی جمع دیکھیں گے، نقطہ تعلیم آج کا۔ اور صرف آج کی اس کلاس میں 1 گھنٹے کے اندر ہم انشاءاللہ 11 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 3298 بار آئے ہیں، 3298 times, which is definitely a great achievement۔ یہ بردر اقبال کو کوئی گائیڈ کرے، انہیں ساؤنڈ نہیں آ رہی، ہمارے کوئی ایکٹیویٹی انہیں لکھ دیں کہ وہ کیسا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ جی تو الحمدللہ آج سبق کے اختتام تک ہمارا جو یہ بیٹری ہے چارج ہوتے ہوتے 15,000 ورڈز، 15,000 قرآن میں آنے والے الفاظ کے ترجمے کو ہم کر چکے ہوں گے۔ تو آئیے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے چونکہ ہم نے کچھ پڑھا بھی ہے سورہ فاتحہ کے حوالے سے، تو ہم تھوڑی اس کو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آئیے وہی طریقہ، اہدنا الصراط المستقیم، عربی کے الفاظ، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے، اردو کے الفاظ۔ اور اب ہم کیا کریں گے، اب ہم باری باری الفاظ کے ٹکڑے کریں گے۔ تو پہلے جو لفظ لکھا ہوا ہے نا، اہدی، اہدی اور نا یہ وہی اشارے والا ہے۔ نحنو، آپ نے کہا تھا نا ہم، نا ہم سب کو، ہمیں، تو اہدی نا، ہدایت دے ہمیں۔ پہلا لفظ کیا ہے، 2 ٹکڑے ہیں بیسیکلی، یہ اہدنا، ہدایت دے ہمیں۔ تو یہ آپ کو اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ جو لفظ ہے اہدنا، اس میں آسانی یہ ہے کہ اردو میں ہم عام طور پہ ہدایت، اور قرآن میں ہدن کا لفظ عام ہے ہدایت۔ ہدایت سے مراد کیا کہ اللہ سیدھا راستہ میں دکھا اور اس راستے پر چلا، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں ہدایت دے۔ اور قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے، قرآن میں آتا ہے ہدی للناس اور ہدی للمتقین۔ قرآن لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہم اس کتاب سے ہمیں سب کو ہدایت لینی ہے، تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کس کی؟ الصراط، الصراط۔ اب یہ جو صراط ہے، صراط کہتے ہیں راستے کو، اس کو کہتے ہیں صراط، راستہ۔ والف لام جو لگا یہ خاص کر دیا اس نے کہ اس خاص راستے کی، اور اس راستے کو پھر آگے ڈیفائن کیا گیا المستقیم، جو سیدھا ہو، سیدھا راستہ ہو۔ المستقیم سے کوئی لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے میتھس کی کلاسز کے اندر، کسی کو یاد ہے کچھ؟ مجھے یاد کروا سکتے ہیں؟ جی چیٹ باکس میں، کلاس کے درمیان جو بھی لکھنا ہو چیٹ باکس میں لکھیے، ٹھیک ہے، تاکہ میں دیکھ سکوں۔ ہاں کیا تھا یہ؟ مستقیم، خط مستقیم۔ ویری گڈ، بردر شوکت جو ہے نا فرما رہے ہیں کہ خط مستقیم آپ کو یاد ہے، ہم پڑھتے تھے خط مستقیم، سیدھا خط، سیدھا خط۔ تو اس سے آپ
یاد رکھ لیں مستقیم سیدھا اور صراط راستہ. تو ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. سسٹر کوثر کہہ رہی ہیں مجھے چیٹ شو نہیں ہوتی. سسٹر اس لیے کہ وہ میں نے بند کر دیا, صرف مجھے نظر آ رہی ہے. تو آپ جو لکھیں گے مجھے نظر آئے گی اور کسی کو نظر نہیں آئے گا, تاکہ آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہو. تو اسٹریٹ, بردر ابراہیم کہہ رہے ہیں اسٹریٹ سیدھا, ٹھیک ہے. تو خط مستقیم کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں, سوری صراط المستقیم کی بات کریں, سیدھا راستہ. اور الف لام یہاں پر خاص کر رہے ہیں, خاص راستہ, ٹھیک ہے. اور یہ اب ہم آپ سب پڑھ چکے ہیں کہ الف لام اسم کی علامت کے طور پہ, تو پہلی ہم نے کہنا یہ ہے اسم, اور اسم کیا ہو سکتا ہے, یہ نام یا صفت, دونوں چیزیں. تو یہ خاص راستہ مستقیم. اب اہدنا الصراط المستقیم, دکھا دے ہدایت ہمیں سیدھے راستے کی, کہ زندگی کے ہر کام میں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اے اللہ, اور اس پر چلنے کی توفیق دے. تو دیکھیں اللہ کا کرم ہم پر یہ ہے کہ ہمیں پہلے ہدایت ملی, یہ پہلا قدم تھا کہ ہم مسلمان ہیں. پھر اب جب ہم نماز پڑھیں, نماز کے بعد کے کام کر رہے ہوں زندگی کے, گھر میں, آفس میں, اس کلاس میں, دوستوں سے بات کرتے ہوئے بازار میں, اور جب شیطان وسوسے ڈالنے لگے اس وقت, اور جب ہم لوگوں کی طرف دیکھنے لگیں, تو ہمیں ہر وقت دیکھیں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے بالکل شروع میں سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ دعائیں سکھا دیں, اہدنا الصراط المستقیم. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اب ہدایت ملے گی کہاں سے, کہاں سے ہم, تو ہدایت کا منبع اور ہدایت کا جو صحیح سورس ہے وہ ہے قرآن. اب اس میں ہدایت ہے اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا, تو سب سے پہلے تو اس کو سمجھیں گے تو ہدایت ملے گی, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں. تو ہم نے دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے اور دونوں کو پڑھنا ہے, دونوں سے ہدایت لینی ہے. اور قرآن دیکھیں ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں, کتنا امپورٹنٹ ہے, ہر وقت پڑھنا ہوتا ہے, ہر نماز میں. آج کل رمضان میں, عام دنوں میں بھی 5 نمازیں. تو ایک ایسی کتاب جو ہمیں سمجھ ہی نہ آئے, تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگیوں میں ایمرجنسی کا نفاذ کریں. کس چیز کی ایمرجنسی؟ قرآن کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھنے کی ایمرجنسی. اور ہدایت کی ضد کیا ہوتی ہے؟ ضلالت. یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرے, اپنی خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے, دنیا اور آخرت کو برباد کرے. تو ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم آج کی 10ویں اچھی عادت, 10th گڈ ہیبٹ, ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا. اور طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے دعا تو کرنی ہے, لیکن صحیح راستہ بھی پہلے پتہ کرنا ہے, اس پر چلنے کی توفیق کی اللہ سے دعا کرنی ہے. تو یہ ٹکڑا بڑا امپورٹنٹ ہے آیہ مبارکہ سورہ فاتحہ سے. اس آیہ مبارکہ کو اب آپ پڑھ لیجئے, اس پر توجہ کیجئے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. پھر کہہ دوں جب اس سلائیڈ پر آئیں تو آپ اس کو ایک دفعہ اتنی اونچی آواز میں پڑھیں, آپ کے کانوں میں آواز پڑے. لکھنا چاہیں, نوٹس لینے چاہیں ضرور لیجئے. اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے ایک دوسرے کو بتائیے. اچھا جی, اب اس کو وہ جو اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی ہم نے ہدایت مانگی ہے نا, اس راستے کو آگے ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ وہ ہے کیا. تو وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. ٹھیک ہو گیا. تو صراط الذین, صراط راستہ, ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پتا ہے صراط المستقیم, تو دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہے. صراط کے الف لام کا مطلب ہو گیا خاص راستہ, مستقیم جو سیدھا ہو, یہ کنیکٹ کر رہا ہے جو سیدھا ہو, تو خاص سیدھا راستہ. ٹھیک ہے جی, صراط المستقیم راستہ. تو وہاں پہلے ہم نے صراط پڑھ لیا, راستہ کس کا؟ الذین, بڑا ہی خاص لفظ ہے الذین. الذین, الذین کا لفظ آج آپ سیکھ جائیں, یہ جمع ہے الذی کی. الذی وہ جو, ایک کے لیے, اور الذین وہ لوگ جو زیادہ کے لیے, ان لوگوں کا.
زیادہ کے لیے، اور 1000 سے زائد مرتبہ. مطلب یہ ہوا کہ اب آپ جب قرآن کھولیں گے آپ کو تقریباً ہر صفحے کے اوپر یہ لفظ الذین جو ہے وہ مل جانا چاہیے. ابھی میں نے یہ رینڈملی قرآن پاک کھول رہا ہوں اور یہ میرے سامنے تیسرا پارہ کھلا ہے اور اس کے سامنے یہ آیہ مبارکہ آ گئی ہے یا ایھا الذین، تو الذین آ گیا، الذین وہ لوگ جو. تو اس لیے یہ لفظ 1000 سے زائد بار، یعنی اگر آپ ابھی اس لفظ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو قرآن میں آنے والے 1000 الفاظ کا ترجمہ آپ کو آ گیا. یہ جمع ہے، الذی ہوتا ہے وہ، الذین وہ سب، وہ لوگ جو، ان سب لوگوں کا. تو یہ آپ نے یہاں سے اسی ریفرنس اس کو یاد رکھنا ہے، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جو، یہ جن پر. تو الذین، مجھے بتائیں سارے ایک دفعہ بولیں، الذین وہ لوگ جو، ان لوگوں کا. 1000 بار. دیکھیں نا ایسے الفاظ پر ہم نے خاص توجہ دینی ہے کہ ہمیں 1 منٹ میں ترجمہ آ گیا 1000 بار قرآن میں ہی آئے گا. انعمت، انعمت کے لفظ دیکھیں، یہاں انعام کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، نعمت میں بھی ہے، نون عین میم، نعم. تو یہ نعمت، انعام، انعمت انعام کیا تو نے، انعمت تا ہے تو نے کے لیے، جیسے انتا، تو انعمت انعام کیا تو نے، انعام نعمت کس پر؟ علیہم. تو یہ جب جڑ جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں علیہم. اس کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، علی پر اور ہم ان سب پر. یہ ہم کی طرح ہی ہے، جیسے ہم ہے نا ویسے یہ ہم ہے. یہ آپ کے دائیں سائڈ پر جو ہم اشارہ کرتے ہیں ہوا اور ہم، اسی طرح علیہم. اور یہ ہم کون سا ہے؟ یہ جو جڑ کر آتا ہے، کل جو ہم نے پڑھے ہیں ہو ہم والا، جو ضمائر متصلات جڑ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹیچڈ پروناؤنس. تو علیہم انعام کیا تو نے ان پر. تو اب وہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. تو وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ وہ 4 کیٹیگریز ہیں، 4 کیٹیگریز ہیں ان لوگوں کی. نمبر 1 انبیاء جن پر اللہ کا انعام ہوا. نمبر 2 صدیقین جن پر اللہ کا انعام ہوا. نمبر 3 شہداء جن پر اللہ کا انعام ہے. نمبر 4 صالحین، ان سب پر اللہ نے اپنا انعام کیا. تو آئیے ہم کیا کریں گے، ہم ان کا راستہ جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں یہ جب دعا ہم کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، تو ہمیں پتا تو ہو کہ کن پر انعام ہوا تھا، کون سا راستہ جس کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں. تو انبیاء کا راستہ سب سے پہلے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اہم کام کیے. دل کے اعمال، سب سے پہلے ایمان خالص، اللہ سے محبت، اللہ کا ڈر، اللہ پر توکل اور بھروسہ. تو یہ ایمان کی اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک، تبلیغ، دعوت، ساری زندگی اسلام کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو یہ ان کے طریقوں میں سے. پھر تزکیہ یعنی پاکی، لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا، اچھی چیزوں کو رائج کیا، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اور ہر لیول پہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، پھر معاشرے کو، پھر اوور آل پورے انسانیت کو، اور اللہ کے احکام پر عمل کروانا. تو یہ انبیاء کا راستہ ہے. اور انعام پانے کے لیے ہمیں بھی یہ کرنا پڑے گا، ایمان لائیں، عمل کریں، دعوت دیں، اچھی عادتیں بڑھائیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. تو یہ ہے اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. تو یہاں سے ہم نے ایک اور عادت بھی سیکھ لی، اور وہ ہے عادت نمبر 11. عادت نمبر 11 کیا؟ اچھے لوگ جو ہیں، رول ماڈل، ان کے طریقے پر چلنا، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان جیسا عمل کرنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. تو جیسے ابھی ہم نے کہا 4 کیٹیگریز ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. تو ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانا. چلیے جی اب آپ نظر مار لیجیے اس پر.
ڈاکٹر آصف فرما رہے ہیں انگلش میں بھی ہم یوز ہوتا ہے ود دا سیم میننگ. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آئیے جی آگے بڑھتے ہیں. غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، نہ غضب کیا گیا ان پر. تو غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اس کے دو معنی ہیں، نہیں اور اس کے علاوہ. دو معنی، غیر نہیں اس کے علاوہ، دونوں معنی مل کے قرآن میں 147 ٹائمز آتے ہیں. تو غیر کا لفظ آپ ذہن میں رکھ لیں. غیر ویسے بھی اردو میں ہم جب کہتے ہیں نا غیر، تو وہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنا نہیں ہوتا. غیر دوسرا نہیں. تو غیر نہیں اور دوسرا معنی اس کے علاوہ. ٹھیک ہو گیا؟ غیر نہیں اور اس کے علاوہ دو معنی ہے اس کے، اس کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. اچھا یہ ہماری بہن کہہ رہی ہے آواز آہستہ آ رہی ہے. سسٹر آپ اپنے اینڈ پر دیکھیں، آپ کا اسپیکر کی آواز اس کی اونچی کریں. میرا خیال ہے باقی بات کو ٹھیک آ رہی ہے. آڈیو ویڈیو کلیئر. ہاں المغضوب، یہ مغضوب جو ہے نا مظلوم کے وزن پر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا مظلوم، مظلوم جس پر ظلم کیا جاتا ہے نا. تو مغضوب جس پر غضب کیا گیا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا. اور علیہم، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ لفظ پڑھا ہے علی اور ہم. علیہم ان پر، ان سب پر. تو ان کی طرح نہیں جن پر غضب کیا گیا، نہ غضب کیا گیا ان پر. ولدالین، ولدالین. اور واہ کا معنی آپ سب کو یاد ہے؟ ذرا مجھے بتا دیں، ایک دفعہ دہرائی بھی ہو جائے گی جلدی سے. کس کس کو یاد ہے؟ یہ بھول گئے. برادر محمد اشتیاق سب سے پہلے لکھ رہے ہیں اینڈ. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر عروج سب لکھ رہے ہیں. سسٹر فریہ، سسٹر عائشہ، نادیہ، سسٹر عظما، ام کلثوم. ہاں بالکل ٹھیک ہے. واہ اور لا کا مطلب نہ، لا کا مطلب نہ. تو کل مجھ سے نا جب کلاس ختم ہوگی تو کسی نے پوچھا جی نعم آپ نے کہا ہاں، تو نہ کا بھی عربی بتا دیں. تو میں نے انہیں ویسے بتائی تھی. آج یہ آپ سب ذہن میں رکھ لیں، لا نہ نہیں. اور یہ قرآن میں 1687 ٹائم، 1687 مرتبہ. اس لیے اس لفظ کو پکا کر لیں، لا نہیں. تو آج کل آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو رمضان کے دنوں میں آج اگر آپ سے پوچھا جائے آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کہیں نعم پڑھ لی. تو آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ٹی وی دیکھنا چاہیں گے، آپ کہیں لا نہیں، کیونکہ ٹی وی جو ہے بڑی غلط طرف لے جاتا ہے رمضان میں. ولا اور نہ. دالین، اب یہ دالین جو ہے نا یہ کیسے بنا ہے؟ دال کا لفظ ہوتا ہے گمراہ ہونے والا، گمراہ ہونے والا. ٹھیک ہے جی. اور یہ بنا کیسے ہے؟ دالن سے جمع سالم بنی دالون، واو نون کے اضافے سے. یہ رول آپ سب نے پڑھا ہوا ہے. اس کی ہماری دیکھیں یہاں دہرائی ہو رہی ہے. میں ایک دفعہ آپ کو دکھاتا ہوں. یاد ہے نا آپ کو یہ رول ہم نے پڑھا ہے. یہ واو نون کا اضافہ ہوا ہے، یہ دال نون دو پیش والا تھا. ٹھیک ہے. اگر یہ ہوتا دال لن دو زبر والا یا دو زیر والا دال لن، تو پھر کیا اضافہ ہونا تھا؟ یا نون کا. یہ تو یوں بنا ہے دالین. ٹھیک ہو گیا، جو گمراہ ہوئے. تو اب یہ دیکھیں ساتھ ہی ہم نے ابھی رول پڑھا اور اس کی اپلیکیشن بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ٹکڑے سے غیر المغضوب علیہم ولا-الضالین. اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اب آج آپ نے نا فرق سیکھنا ہے، جیسے ہم نے رحمان رحیم کا فرق سیکھا ہے نا، مغضوب اور ضالین کا فرق سیکھنا ہے. مغضوب ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا. کون لوگ ہیں؟ جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. پتہ تھا تو بس اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ نہ کرے کہ ہمیں بھی سب پتہ اور ہم عمل نہ کریں. تو اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق دے. اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر اللہ غضب کر دے گا، اگر اللہ غضب کر دے گا تو پھر بچنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سسٹر کمل یہ باقی تفصیل آگے چل کے، اتنا آج کے لیے اتنا ہی ہے جو میں نے آپ کو کنسٹرکشن بتائی ہے اس کی. ٹھیک ہے. پہلا کیا ہوا؟ مغضوب کون ہوتا ہے؟ جو جانتا ہو اور عمل نہ کرے، وہ لوگ. اور ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح فالو کرتے ہیں نا لوگوں کو، سپورٹس مین لوگ، ٹی وی کے ایکٹرز کو، اور ڈفرنٹ لوگوں کو کرتے ہیں. کوئی پالیٹیشین کو اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے.
کیوں؟ پھر ہم کہتے ہیں اچھا جیسا اس کا انداز ہے ایسا ہی کریں. جب بھی کوئی آپ اپنا رول ماڈل بنانا چاہیں اس سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ کیا وہ قرآن و حدیث پر چل رہا ہے یا وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو اپنا رول ماڈل اس کو بنائیں جو قرآن اور حدیث پر چل رہا ہو. اور ضالین کی تعریف، اب دیکھیں مغضوب جو جانتے تھے عمل نہیں کرتے تھے، ضالین کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں یہ جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں صحیح غلط کیا ہے اور جانے بغیر ہی عمل کرتے ہیں اور نہ ہی جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ہم میں سے بھی ہوتے ہیں نا لوگ جو سچ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بس اپنا ہی اندھا عمل. اندھی تکلیف بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے قرآن کو کیوں بھیجا، اس کا سیکھنا کیوں ضروری ہے، صحیح علم حاصل کرنے کی فکر کریں. یہ جو ضالین ہوتے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، گمراہ، بے پرواہ، نہ ہی اس کے لیے وقت نکالا، نہ کبھی قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی، نہ کبھی غور کیا کہ اللہ کے نبی نے اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائیں، کیوں قرآن نازل کیا گیا، کیوں اس کا جاننا ضروری ہے. توجہ ہی نہیں اس طرف. تو اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں. اور دیکھیں یہ قرآن ہمارے گھروں میں پڑھا ہو، ہم ہدایت کے لیے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، لوگوں سے ہدایت لے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس سے دور ہے، عربی زبان نہیں آتی. تو میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے. اور اللہ تو خود ہی کہہ رہا ہے نا، ہم نے دیکھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اصل میں ہم نے اس کے لیے وقت نہیں نکالا آج تک، نہ پلان کیا، نہ کوشش کی، نہ نکلے، نہ پیسے لگائے، نہ ایفرٹ کی، نہ صلاحیتیں لگائیں. تو الحمدللہ اب ہم سب لگا رہے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو ہم اسے سیکھیں گے، اس کا ترجمہ آئے گا، اس کو جانیں گے، اس پر عمل کریں گے. تو آج کی اگلی عادت کہ اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اگر صحیح بات نہ پتہ ہو تو اہل علم سے اس کو پوچھئے، اور اچھی عادت یہ اپنائیے کہ برے جو رول ماڈل ہیں ان سے دور بھاگیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان کی پیروی سے ہمیں بچائے. اس سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ اچھے لوگوں کی پیروی کیجئے، اچھے رول ماڈل، اور برے لوگوں سے بچیے. یہ ہماری 12ویں عادت اچھی ہم نے آج مکمل کر لی. ہم نے تعوذ اور سورہ فاتحہ سے اچھی اچھی عادات بھی ہم نے جو سیکھنی تھی. اب آپ کی باری ہے، ایک دفعہ نظر مار لیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس میں مغضوب اور ضالین ان کا فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. مغضوب کون ہے؟ جن پر غضب ہوا، جو جانتے ہیں حق بات کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن عمل نہیں کرتے. اور ضالین کون ہے؟ جو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے صحیح بات کیا، بس اندھا عمل، اندھی تکلیف. تو اللہ ہمیں ان دونوں کیٹیگریز کے لوگوں سے محفوظ رکھے، بچا کے رکھے، ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. اچھا جی، آج ایک بڑی مزے کی چیز ہے. آج ہم ایک ایسی حدیث مبارکہ، سورہ فاتحہ مکمل ہوئی ہے، سورہ فاتحہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ آپ جب اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اس سورہ فاتحہ کے بارے میں، اس آیہ مبارکہ، اس حدیث مبارکہ کو آج کے بعد، بلکہ آج ہی انشاءاللہ اس کلاس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے اپنی نماز میں، ابھی نماز عصر کے اندر، آپ کی نماز کا انداز ہی مختلف ہوگا انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس حدیث کی برکت سے اور اس ترجمے کو سیکھنے کی برکت سے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے. یعنی جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ کا بندہ اور اللہ کے درمیان، آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں آگے حدیث کے، کیا ہیں؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، جواب میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، حمدنی میری حمد کی، عبدی میرے بندے نے. آپ کے منہ سے نکلا الحمدللہ رب العالمین. اب اندازہ کریں دنیا میں کوئی عام شخص، کوئی بڑا، جس سے آپ بات کریں اور وہ آپ کی بات کا اچھا جواب دے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کا نام لے کے کہہ رہا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. آپ اگلے الفاظ بولتے ہیں الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے اثنى علی عبدی،
میرے بندے نے میری ثنا کی. آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین, اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو کیسا زبردست مقام ہے اللہ کے بندوں کا کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ اسی وقت انہیں جواب دیتا ہے. یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, یقیناً یہ اس بات پر مہر ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ فرماتا ہے یہ بات میری اور میرے بندے کے درمیان ہے, یہ بڑی خاص بات ہے. اور آپ کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے, وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے, جو کچھ مانگے گا اسے سب کچھ ملے گا. تو آئندہ جب آپ نماز کے درمیان تلاوت کریں اور یہ آیات مبارکہ پڑھیں تو ذہن میں رکھیں کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی عام انسان نہیں, کوئی فرشتہ نہیں, خود اللہ رب العزت آپ کو جواب دے رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی اور مالک یوم الدین مجدنی عبدی. تو آپ کا اور میرا ذکر اللہ تعالیٰ 3 دفعہ عبدی 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 اور پھر آگے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان, میرا بندہ عبدی. تو کتنی خاص بات ہے. اللہ میں توفیق دے کہ ہم اسی توجہ, شوق اور محبت سے سورہ فاتحہ کو پڑھیں. یاد رکھیے کہ آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے کہ آپ قرآن کا یہ ترجمہ سیکھنے کے لیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں. یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. لہٰذا اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کیجیے, اس سے دوری اختیار نہ کیجیے, ترجمہ سیکھتے جائیے, اللہ کو شکر ادا کیجیے. اس بات کو کبھی نہ بھولیے کہ یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے, ہماری مرضی سے نہیں ہوا. آئیے میں اور آپ سب کہیں رب زدنی علما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو اللہ نے خود سکھائی. اور سیکھتے ہوئے آپ نے کرنا کیا ہے, ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ ہے نا, رائٹ لیفٹ برین اگر آپ نے پڑھا ہو تو ہر شخص کا بھی اپنا ایک انداز ہوتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے دماغ کا ہر حصہ استعمال کریں, اس کو دیکھیں, اس کو یاد کریں, اس کو دوسروں کو بتائیں, اس کو لکھیں. تو قرآن سیکھنے کے لیے اور اپنا آپ کا جو ٹپیکل انداز ہے, اگر آپ کسی مثال سے کسی ریفرنس سے چیز کو یاد رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیجیے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا جو نیچرل انداز ہے, جو آپ کا تیزی سے سیکھنے کا طریقہ ہے, اس کو آپ فالو کرتے رہیے تو انشاءاللہ آپ تیزی سے قرآن سیکھتے رہیں گے. سورہ فاتحہ الحمدللہ ہم نے پڑھی. سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے کی اللہ ہدایت عطا فرما. اب یہاں پر بریک ہے, ہم آج 2 سوالات لیں گے صرف اور پھر انشاءاللہ گرامر کے حصے کی طرف بڑھیں گے. سسٹر صبا فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم میں نے تھوڑا سا لیٹ تو نہیں جوائن کیا تھا, لیکن بس مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو اہدنا آپ نے بولا ہمیں ہدایت دے, اس میں جو ہا دا ہے اور جو اس میں وہ ہدایت کے لیے ہے, نا جو ہے وہ ہمارے لیے ہے. جو الف ہے کیا وہ سیپریٹ ورڈ ہے جیسے انعمتا میں الف ہے, اور اس طرح یہ ذرا کلیئر کر دیجیے گا. اچھا سسٹر, یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ اتنا ڈیپلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ. اس کے لیے اگر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں کچھ دیر رک جائیں, اس کورس کے آخر کی طرف جب ہم بڑھیں گے تو وہاں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اہدنا بنا کیسے ہے, ٹھیک ہے. تو بڑا مزے کی چیز ہے یہ انشاءاللہ. تو میں اگر ابھی بتاؤں گا کنفیوژن ہوگی, ہم آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے. ایک سٹیج آئے گی کہ آپ کو یہ آدھے حصے کی کلیئرٹی ہو چکی ہے, آدھے کی اور ہو جائے گی, پھر میں آپ کو بتا دوں گا یہ اہدنا ایسے بنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چلیں ایک سوال اور لے سکتے ہیں بس, پھر ہم گرامر کی طرف پڑھیں گے. یہاں کسی نے سوال پوچھا ہوا تھا, دعلون اور دالین کا فرق بتا دیں. تو یہ سسٹر کول میں پہلے بتایا تھا کہ ابھی آپ ذہن میں رکھیں دونوں جمع کے سیغے ہیں. اس کی زیادہ تفصیل بھی انشاءاللہ کورس میں ابھی کچھ ہی دنوں میں شروع ہو جائے گی, 1-2 دن کے بعد, کہ 2 پیش یا پیش والے کیا ہوتے ہیں اور زبر زیر والے میں کیا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو چلیں اس کے ساتھ ہی ہم گرامر کی طرف پڑھتے ہیں. اور الحمدللہ آج تو اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑا بہترین ہم نے سورہ فاتحہ مکمل کی ہے. یہ بڑی خوشی کی بات بھی ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ کا مکمل ترجمہ پڑھ لیا. بس اب اپنے نماز میں, آج کی نماز میں اس کو اپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ سیکھیں
ساتھ ساتھ اپلائی کریں، ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں تاکہ وہ آپ کے ذہنوں میں، ہم سب کے ذہنوں میں پکا ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ آئیے جی آگے بڑھتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق 4 کے دوسرے حصے میں آج ہماری بہنیں سوچ رہی ہوں گی یہ مذکر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، مؤنث کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو آج کی پوری کلاس جو ہے نا مؤنث پر ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلے اس بات میں کیا پڑھا ہے اس کو دیکھتے ہیں. آئیے پہلے سارے ریفریش کریں خود کو، ٹی پی آئی کے لیے تیار کریں، ہاتھ اپنے فری کر لیں، ذہن بھی فری کر لیں، اور سارے میرے ساتھ مل کے کیجئے کہ ٹی پی آئی میں ہم کیا کریں گے. سنیں گے، سنیے، دیکھیے، سوچیے. یہ جو ذہن ہے نا اس کے اندر چیزوں کو اتارنا ہم نے. سوچیے اور پھر بولیے، اتنا اونچا بولیے آپ کے کانوں میں آواز پڑیے، بتائیے، ایک دوسرے کو بتائیے دل سے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کلام سیکھ رہے ہیں، پورا دل اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اور پھر مل کر کیجیے. فیملی کے ممبران کا ساتھ بیٹھنا بہت اچھی بات ہوتی ہے، بھائی بہن، میاں بیوی، بچے اور ماں باپ، ان سب کو دعوت دیجیے ساتھ بٹھا کر. یہ ٹیبل جناب پکا ہے سب کا؟ کون کروائے گا؟ آج دیکھتے ہیں کون ذرا اچھی سپیڈ سے کروا سکتا ہے یہ ٹیبل. یہ تو اب ہم سب کا پکا ہونا چاہیے. بردر ابراہیم کروائیے آپ. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. ماشاءاللہ، ویری گڈ. سسٹر ساریہ آپ کروائیے. یہ بردر ساریہ ہوں گے میرا خیال ہے. جی. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. ایکسلنٹ، ویری گڈ. سسٹر فائزہ کروا دیں اور پھر ہم آگے بڑھیں. یہ ٹیبل بیس ٹیبل ہے نا تو یہ سب کا اچھا ہونا چاہیے. جی سسٹر فائزہ. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نانو، ہم سب. اشارے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اشارے ضرور کر رہے ہیں. اگر اشارے نہ کیے، یس سر. ہاں اشاروں کے ساتھ. ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں ہم نے کہا تھا الفاظ کی کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور اس میں سے ہم نے اسم والا زیادہ تفصیل سے پڑھا ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا ہم اتنا دہرائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو سب کو یہ پکا ہو جائے گا. تو ابھی اسم کی ہم نے کیا پڑھا؟ یہ کسی کا نام یا کسی کی صفت ہوتی ہے. پھر اس کی نشانیاں الف لام، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر. اور اس کی جمع میں واو نون یا نون، اور مؤنث کی جمع میں الف تا. یہ آج دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہاں تک بات پکی ہے ہماری. تو آگے بڑھتے ہیں. اس میں ہم نے مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق دیکھا تھا. اس کی جمع سالم بنانے کا قاعدہ بھی پڑھا تھا. اور ہم نے کہا تھا جمع سالم کی ہوتی ہے کہ پورا لفظ پہلے والا اس کے اندر آ جاتا ہے، آگے واو نون یا نون لگ جاتا ہے. پھر ہم نے ضمائر کیے تھے. ضمائر قرآن کی ہر لائن سے ہم نے اپنا تعلق قائم کیا. ہو، اس کا، ہم، ان سب کا، آپ کا، یہ، میرا، ہم، آپ سب کا، نا، ہمارا. جیسے ہوا اہدنا، ہدایت دے ہمیں، تو نا یہ وہ والا. ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی کروا دیں. کون کروائے گا یہ ضمائر بھی؟ سسٹر ام کلثوم سب سے پہلے کروائیے. ہو، اس کا، ہم، ان سب کا، آپ کا، جی، میرا، کم، آپ سب کا، نہ، ہمارا. بہت خوب. اشارے ساتھ ساتھ کر رہی ہیں آپ ہاتھوں سے؟ جی کریں. ماشاءاللہ. پھر آپ نے یہ سارا ٹیبل، اور اس کے لیے کرواتے ہیں ہم. اگلی ہیں سسٹر عفت آرا. سسٹر عفت کروائیے. ربو، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربو کا، آپ کا رب، ربی، میرا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہم سب، ہمارا رب یا ہم سب کا رب. ویری گڈ، بڑی روانی سے بہت اچھا کروایا آپ نے. اور یہ دیکھیں یہ جو ٹیبل ہے نا اس کے الفاظ قرآن میں 950 بار آئے ہیں. یعنی اگر آپ کو یہ ٹیبل آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں، تو قرآن میں آنے والے 950 الفاظ آپ کو آتے ہیں. ہے نا؟ کتنی مزے کی چیز ہے. آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں. مذکر سے مؤنث، اس کی جمع. ابھی تک ہم نے مذکر کے صیغے پڑھے، ہوا، ہے نا؟ تو اب اس طرف یہ ہاتھ کس چیز کو شو کر رہا ہے مجھے بتائیں آپ لوگ پہلے سارے. یہ انگلی اس طرف کر دی ہے میں نے، تو کون سا جینڈر ہے یہ؟
بتائیں, فیمیل جینڈر ہے, اور ایک انگلی ہے تو کیا ہوگا, سنگولر ہے پلورل ہے, ایک انگلی کی وجہ سے ون ہے, سنگولر ہے. تو اگر میں اب آپ کو ایک عربی کا لفظ بول دوں ہیا, کیا بول دوں, ہیا, ہیا, تو ہیا کیا ہوگا, ہیا شی, وہ ایک عورت, ٹھیک ہے, وہ ایک عورت یا شی. یہ کیا تھا, ہوا, ہوا وہ, یہ مرد ہے, ایک مرد, یہ ہو گیا ہیا, ایک عورت. تو اگر آپ سے پوچھا جائے یہ سوال اگر میں دے دوں ہوم ورک میں, ہوا کی مؤنث بتائیں, ہوا, تو آپ کیا کہیں گے, ہیا, ہوا, ہیا, ٹھیک ہے. یہ ہوا بھی سنگولر کے لیے, ہیا بھی سنگولر کے لیے. وہ عورت, وہ ایک عورت, غائب جو یہاں نہیں ہے, دیوار کے پار کوئی, وہ عورت, ٹھیک ہے, ہیا. اب یہ ہیا کا لفظ عربی کا ہم نے سیکھ لیا. اس سے پہلے ہم نے ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحن, اور یہ ساتواں ایڈ کر لیں, ہیا, وہ عورت, ٹھیک ہے. آئے اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ہم مذکر سے مؤنث جو ہے نا, ہم نے مذکر اسم پڑھے تھے, اسماء پڑھے تھے. کون کون سے ہم نے پڑھے تھے, ہم نے یہ پڑھا تھا مسلم, مومن, صالح, کافر اور مشرک. اچھا, ان کے آگے گول تا جو ہے نا ایڈ ہونے سے یہ بن جاتا ہے مؤنث. مسلمہ, مومنہ, صالحہ, کافرہ, کافر سے کافرہ, مشرک سے مشرکہ, یہ گولتا. تو گولتا بھی مؤنث کی نشانی ہے. ایک نشانی ہے, یہ یاد رکھنا ہے, ہر گولتا مؤنث نہیں ہوتی, لیکن زیادہ تر گولتا مؤنث ہے قرآن کے اندر. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو آسان بات تھی نا. کوئی آپ میں سے ذرا کروا دے یہ سارے مسلم سے مسلمہ, کریں ہاتھ کھڑا, کون کروائے گا؟ سسٹر یہ ساریہ ملک, چلیں یہ کروائیں. مسلمہ, مسلم, مسلمات, مومن, مومنات, صالح, صالحات, کافر, کافرات, مشرک, مشرکات. ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئے ہمارے مذکر سے مؤنث. ٹھیک ہے, یہ سارے چونکہ عام الفاظ ہیں, اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں, اس لیے میرا خیال ہے آپ کو یہاں پر پریشانی بالکل نہیں ہوئی. آئیں آگے چلتے ہیں. بول چال کے اندر اب ہم نے کیسے استعمال کریں گے. اگر یہ ہے نا ہوا مسلم, تو یہ کیا ہوگا, ہیا مسلمہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں گے ہی از اے بوائے, ہے نا, یا ہی از کاشف, اور یہ کیا ہوگا, شی از اے گرل, یا شی از کاشفہ. تو ہوا مسلم, ہیا مسلم, ہوا مومن, ہیا مؤمنہ, ہوا صالح, ہیا صالحہ, ہوا صابر, ہیا صابرہ, ہوا شاکر, ہیا شاکرہ. کون کرائے گا؟ آپ میں سے بھی کوئی کروا دے. سسٹر مسز سلمان احمد کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہوا مسلم, ہیا مسلمات, ہوا مومن, ہیا مومنات, ہوا صالح, ہیا صالحات, ہوا صابر, ہیا صابرات, ہوا شاکر, ہیا شاکرات. سسٹر ہاتھ کا استعمال کیا آپ نے, اشارے کیے یا ویسے بولتی رہی ہیں؟ نہیں سر, اشارے کے ساتھ کیا. ہاں, اشاروں کے ساتھ کرنا ہے. اشارے جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ ہے. سسٹر سروش, آپ بھی اگر ایک دفعہ کروا دیں. یہ آپ کو انمیوٹ کیا گیا, کروا دیں. بردر ہیں سروش. چلیں, اینی ویز وہ نہیں ہو رہا تو ہم آگے بڑھتے ہیں. آئیے, اب جیسے آپ نے ہوا سے ہیا بنایا نا, ہوا سے ہیا, تو یہ کیا تھے, یہ ضمائر ہیں, یا جنہیں دوسرے لفظوں میں پروناؤنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عربی میں ہم نے سیکھا ہے, انگلش میں بھی ایسا ہے. پروناؤنس دو طرح کے ہیں نا, ایک جو الگ سے یوں کھڑے ہیں ہوا, اور ایک جڑ کر آتے ہیں. تو اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ. ٹھیک ہے, تو جڑ کے کیا آیا تھا, ہو, ان ہو, جیسے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, عنہ اس کے ساتھ, یہ مد کے لیے ہو, یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے ہو. اچھا, مؤنث جب ہوگی تو وہ بن جائے گا ہا. کیا بن جائے گا, ہا.
آپ کو پتہ ہے اکثر لوگوں کو بڑے ہو جاتے ہیں, بڑی عمر ہو جاتی ہے, ساری زندگی یہی نہیں پتہ چلتا کہ صحابی اور صحابیہ کے ساتھ کیسے مختلف کہنا ہے. عربی نہیں پڑھی ہوئی نا, مطلب ہی نہیں آتا تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو بعض اوقات کیا کریں گے, ابو بکر رضی اللہ عنہ, عائشہ رضی اللہ عنہ. اب یہ عام غلطی ہم کرتے ہیں, تو آج کے بعد آپ یہ غلطی نہیں کریں گے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں ہماری ایک بہن ابھی مجھے بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے. پرابلم اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں مطلب بھی نہیں پتا تھا. آج انشاءاللہ جب مطلب پتا چل جائے گا آئندہ کبھی غلطی نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہے نا ہم نے ہوا سے ہو بنایا ہے, تو یہ وہی ہو لگا ہوا ہے یہاں پہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ, کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ راضی ہوا عنہ اس کے ساتھ, تو اس ایک مرد کے ساتھ ہو. تو عائشہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ عائشہ اللہ راضی ہوا عنہا اس مؤنث سے, عورت سے. تو حضرت عائشہ سے اللہ راضی ہوا عنہا اس عورت سے. تو آج کے بعد الحمدللہ پکا ہو گیا, جب بھی صحابی کا نام عنہو مرد والا سیگا, جب بھی صحابیہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, ہے نا مزے کی چیز, حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو اب آپ آج کے بعد مجھے بتائیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا سب کو؟ ہاں, آج کل آپ چیٹ باکس میں نہیں لکھتے نا, مجھے پتہ نہیں چلتا سیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں. ذرا لکھیں سب لوگ, بتائیں از دس کانسیپٹ کلیئر؟ کہ صحابی کا نام ہوگا, مرد ہے نا مذکر, تو ہم ہو والا سیگا جو ہم نے یہاں سیکھا ہے ضمائر میں, اور مؤنث عورت ہوگی تو ہم ہا والا سیگا جو ہم نے ادھر سیکھا آج, ہے نا. تو اگر آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہے سسٹر عروج ہے, تو میں کیا کہوں گا, ہا. اور محمد آصف ہیں تو میں کیا بولوں گا, ہو, ہے نا. تو الحمدللہ یہ آج دیکھیں کتنی آہستہ آہستہ کر کے ہم کتنی بڑی بڑی چیزیں سیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے, جو ساری زندگی ہمیں کنفیوز رہے کہ اچھا انہو کہاں اور انہا کہاں آنا ہے. تو ماشاءاللہ سسٹر سعیدہ شاہین کہہ رہی ہیں آل کلیئر, اللہ کا شکر ہے. اب یہ وہ دوسرے والا کلیئر نہ ہو جائے, پتہ لگے آل کلیئر سارا. تو جی ٹھیک ہے, آئیے. تو اب مؤنث کے لیے یہاں آپ کو یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا, ربوہو, ہے نا. اب مؤنث کے لیے کیا بن گیا, ربوہا اس عورت کا رب. اسی طرح دینوہا اس عورت کا دین, کتابوہا اس عورت کی کتاب. ٹھیک ہے, ادھر کیا تھا, ربوہو, دینوہو, کتابوہو. اور بھی بنا لیں, جوالوہو اس مرد کا موبائل, اور اگر میں کہوں جوالوہا اس عورت کا موبائل, اور جوالی میرا موبائل, اور جوالو کا آپ کا موبائل, تو آپ عربی دان بھی بن گئے. ٹھیک ہے جی. کون کروائے گا یہ والا ٹیبل ترجمے کے ساتھ؟ جی سسٹر سروش, آپ کو پہلے بھی کیا تھا, بردر ہیں یہ سسٹر ایک, تو آپ بتا بھی دیں مجھے آج, کیونکہ یہ دونوں طرح سے نام میں نے دیکھا ہے لوگوں کا. جی انمیوٹ کیجئے, کروائیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا چلیں, سسٹر ام کلثوم آپ کروا دیں. ام کلثوم. ربوہا اس عورت کا رب, دینوہا اس عورت کا دین, کتابوہا اس عورت کی کتاب. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر انم آپ کروائیں, میں کوشش کروں گا جو لوگ پہلے کروا چکے ہیں ان کے ساتھ نئے لوگوں کو بھی لوں. سسٹر انم یاسر. ربوہا اس عورت کا رب, رب دینوہا اس عورت کا دین, کتابوہا اس عورت کی کتاب. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ تھوڑا سا آپ نے اردو میں اس ذرا اور ہوتا ہے اس عورت کا, تاکہ ہمیں وہ بھی رہے کہ وہ دور غائب. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, یہ سب نے کانسیپٹ یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھنا ہے, اس تھوڑے سے اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. اب آئیے یہ کون کروائے گا, یہ آسان ہو گیا, یہ سب کروا سکتے ہیں آپ میں سے. تو سب سے پہلے میں لے رہا ہوں, ذرا نئے نام ڈھونڈتا ہوں جنہیں ہم نے پہلے چانس نہیں دیا. سسٹر مریم فہیم کروائیں, چلیں آپ کروائیں پہلے. جی ربوہو, یہ رب دونوں کراؤں یا مؤنث کا کراؤں؟ ہاں مؤنث کا خالی کراؤں. آواز آ رہی ہے اب؟ ربوہا مذکر کرانا ہے یا مذکر مؤنث دونوں؟ یوں کروائے نا سسٹر, ربوہو
रब्बुहा, ओके ठीक है। इशारे भी बदले रब्बुहु, ताकि रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहु उसका दिन, दीनुहुा उस औरत का दिन, किताबुहु उसकी किताब, किताबुहा उस औरत की किताब, रसूलुहु उसका रसूल, रसूलुहा उस औरत का रसूल, इस्मुहु उसका नाम, इस्मुहा उस औरत का नाम। बहुत जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब सिस्टर राबिया बिलाल, आप सिर्फ अरबी करवा दीजिए, टेबल में अरबी के सीगे। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। वेरी गुड। और इशारे साथ साथ याद रखने हमने, इशारों से हमें याद रहेगा, कभी भूलने लगेगा, गलत होने लगेगा तो इशारे ठीक करवा देंगे। अरबी बोलचाल। अब देखें, अब मैं देखता हूं आप में से कौन जवाब दे सकता है। अगर मैं कहूं मन रब्बुहा, तो कल तो आपने मन रब्बुहू पर तो जवाब दे लिया था, इसका जवाब देखते हैं आप में से कौन देता है। मन रब्बुहा, तो मैं ले रहा हूं सिस्टर राबिया उमर, अगर आप जवाब दें इसका क्या होगा। बताइए। रब्बी अल्लाह, ये रब्बुहा है ना, रब्बुहा, जरा गौर से देखकर जवाब दें। सिस्टर इफ़त आरा, आप बताइए। मन रब्बुहा। रब्बुहा अल्लाह। माशाल्लाह, वेरी गुड। देखें, ये वो रब्बुहा, उसी की तरफ हम इशारा करेंगे ना, रब्बुहा अल्लाह, और जोड़कर अगर पढ़े तो रब्बुहा अल्लाह, ठीक है। तो हाँ, माशाल्लाह, लोग तर्जुमा भी सही कर रहे हैं इसका। तो देखिए आप कितनी तेजी से सीखते जा रहे हैं। मा दीनुहा, जवाब में क्या कहेंगे आप, ये हम पूछते हैं। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सारिब, सारिया मलिक, सारिब बताएं। दीनु अल्लाह। दीनु है अल्लाह, क्या होगा, दीन क्या होता है, दीन दीन दीनु अल्लाह। दीनु हल इस्लाम, ठीक है। दीनु हल इस्लाम, पहले रब पूछा था ना, आप पूछा है मा दीनुहा, ठीक हो गया। मा किताबुहा, किताबुहल कुरान। तो यूं आप इस तरह से कर सकते हैं। मन रसूलुहा, मन रसूलुहा, रसूलुहल मुहम्मद, तो रसूलुहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यूं देखें, अब वो जो जो मा इस्मुहा, तो क्या होगा, इस्मुहा ज़ैनब, इस्मुहा आयशा। तो यूं ही आप देखें कि हम ये सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, मन रब्बुहू, तो हम क्या जवाब देते थे, रब्बुहुल्लाहु। और मा दीनुहु, तो दीनुहुल इस्लाम। मा किताबुहु, किताबुहुल कुरान। मन रसूलुहु, रसूलुहु मुहम्मद। मा इस्मुहु, इस्मुहु काशिफ। तो अब इस तरफ आ गया तो हा की ज़माइर आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, मुअन्नस वाला। चलें, ये बात हो गई। और आइए अब इसकी जमा कैसे बनती है, मुअन्नस की जमा। और खास तौर पे ये भी सालम वाली मुअन्नस की जमा जो है, इसमें क्या होता है, देखें इसमें क्या करते हैं हम। इसमें हम आपको पहले बता दिया था ना कि ये जो जमा है ये गोलता लगी होती है। तो ये गोलता को हटाकर अगर हम अलिफ्ता का इजाफा कर दें तो ये जमा बन जाती है, बहुत आसान। तो दोनों मुअन्नस की अलामतें हैं, गोलता भी और अलिफ्ता भी, लेकिन ये जो है ये सिंगुलर की है और ये प्लूरल की है, ठीक है। यानी ये वाहिद की है और ये वाली जमा की है। तो यूं हमने ये कर लिया। सालिहा से सालिहात, काफिरा से काफिरात, और मुस्लिमा थी ना, मुस्लिमात, मोमिना मोमिनात, सालिहा सालिहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात। तो ये आपकी जमा बनती गई। तो चलें, कौन करवाएगा इस टेबल को एक दफा, जरा नए लोगों को चांस देना। आप जब एक दफा करवा लें तो फिर नए लोगों को चांस दिया करें। तो मैं आप देता हूं चांस, किसको करें, यहाँ से लें।
मिसेज राबिया ज़िया, मिसेज राबिया ज़िया आप करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुस्लिमा मुस्लिमात, मोमिना मोमिनात, सालिहा सालिहात, काफिरा काफिरात, मुशरिका मुशरिकात। जी, ये भी मोन्नस की जमा सालिम ही है, ठीक है। देखें पूरे का पूरा लफ्ज ही आ जाता है, गोलता हटता है और अलिफ्ता लगता है, तो लेकिन जमा मोन्नस के तौर पर आप इसको ज़हन में रख लें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक हो गया। आइए ये देखिए इसमें क्या होता है, अब जब जमा मुजक्कर करते थे ना हम, तो जो दो पेश वाली जमा थी उसमें वाव नून होता था, तो यहाँ अलिफ्ता होता है हर एक में, हर जमा में, चाहे दो पेश हो, चाहे दो जबर हो, चाहे दो जेर हो, जमा वही बनती है अलिफ्ता वाली। ठीक है, ये देखें, यहाँ भी देखें और यहाँ भी देखें, कौन सी जमा बनती है? अलिफ्ता। फर्क क्या पड़ता है, जब मुस्लिमतुन दो पेश के साथ था तो क्या हुआ कि ये दो पेश ही उठ के यहाँ आ गई, ठीक है, दो पेश ही उठ के वहां चली गई। जब दो जबर थी ना और दो जेर थी, उन दोनों सूरतों में वो जेर बनती है, जेर। दो जबर भी जेर में बदल जाती है और दो जेर भी जेर ही में बदलती है। ठीक है, बस ये छोटी सी बात है, यहाँ कोई और इजाफी बात नहीं है, लिहाजा ये हम समझ के जमा मुअन्नस को। अब आपके साथ छोटा सा क्विज आपको टेस्ट करने के लिए कि क्या आप अच्छा समझ रहे हैं इशारों को या नहीं, तो मैं आपके सामने कुछ एक लफ्ज आएगा, आपने पहले सोचना है, फिर हाथ का इशारा करना है। आप जहां भी बैठे हुए हैं, जब मैं बोलूंगा कि आप कीजिए इशारा तो आपने इशारा करना है, फिर मैं इशारा करूंगा, आपने देखना आपने इशारा सही किया था या गलत किया था। ठीक है, तो आइए पहला इशारा रब्बुहुम। आप में से सब लोग इशारा करें रब्बुहुम का। किस तरफ होगा, कितनी उंगलियों से होगा? चलें सब इशारा करें एक दफा, फिर मैं करूंगा, फिर आप देखेंगे कि सही किया था या नहीं किया था। नहीं, जहां भी बैठे हुए हैं इशारा करें बस रब्बुहुम का। जी इधर होगा, यहाँ पे राइट हैंड पर सारी उंगलियों से रब्बुहुम, रब्बुहुम। कोई इसका माना बताना चाहता है? रब्बुहुम सारी उंगलियों से राइट हैंड पर, तो चैट बॉक्स में माना लिखिए। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। रब्बुहुम उन सब का रब, उन सब का रब। ठीक है, अच्छा चलें अगला बताएं, अगला इशारा करें पहले सारे। दीनुकुम का इशारा करें सारे, दीनुकुम, ताकि मुझे पता भी लगे ना आप सीख भी रहे हैं, आपको कुछ पता चला है या नहीं। इशारा किधर होगा? दीनुकुम, यूं सामने सारी उंगलियों से, यूं सामने की तरफ, जैसे आप बैठे हुए तो मैं सामने करूंगा। दीनुकुम माना क्या हुआ? आप सबका दीन, तुम सबका दीन। वेरी गुड, बहुत अच्छा माशाल्लाह। आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, मुझे पता चल रहा है। आइए एक और करते हैं। अच्छा, मैं आपके सामने उर्दू का लफ्ज रख रहा हूं, हमारी किताब। आप पहले तो इसका इशारा करें और इसकी अरबी बनाने की कोशिश करें। इशारा करके अरबी बनाएं। क्या बना सकते हैं? हमारी किताब, हमारी है ये, मेरी नहीं है, हमारी किताब। यूं होगा, अपने तरफ इशारा और क्या कहेंगे? हमारी किताब, किताबुना, किताबुना। माशाल्लाह, वेरी गुड सिस्टर सबा इमरान, सारे बता रहे हैं। सिस्टर कौसर, ब्रदर तारिक सईद बता रहे हैं किताबुना। तो देखें कितने शॉर्ट टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह आप जबरदस्त काम कर रहे हैं। उन सब का दीन, उन सब का दीन, अरबी और इशारा दोनों कीजिए। उन सब का दीन, उन सब का दीन, तो क्या होगा? उन सब का दीन, दीनु हम, दीनु हम, दीनु हम, उन सब का दीन। माशाल्लाह, तो मुझे खुशी हो रही है 90% लोग सही कर रहे हैं, कोई एक आध कंफ्यूज कर रहा है, बल्कि 99% वो भी इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे इशारे। आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं। हम दिमाग के हवाले से बात कर रहे हैं। पहले दिन हमने कहा था ये बड़ी ताकतवर चीज है, फिर बताया ये कैसे, फिर फंक्शन कैसे करता है, तो फिर पिछली क्लास में हमने पढ़ा ये काम कैसे करता है कि आवाज, नजर, कहानी, तस्वीर, इन सब चीजों से दिमाग में बिजलियां चमकती हैं और ये बिजलियां हमने चमकानी है और ज्यादा से ज्यादा चमकानी है। उनके चमकाने से क्या होगा?
فائدہ یہ ہوگا معنی جلدی یاد ہوگا، دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آ جائے گا. تو یہ ٹی پی آئی کا فائدہ ہے. اگر آپ ٹی پی آئی سے سیکھیں گے ہو اس کا مرد کا، ہا اس کا عورت کا، تو یہ اشارے آپ کو تیزی سے چیزیں یاد کروائیں گے. تو کوشش کریں یہ بجلیاں چمکاتے رہیں، اس کی پریکٹس ضرور کرتے رہیں. ٹی پی آئی کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ ہم ہر چیز کو اس میں استعمال کریں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، اور کیا دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. تو انشاءاللہ یوں قرآن کو سیکھتے جائیے. قرآنی الفاظ کے لیے سارے کام کیجئے، دیکھنا، سننا، سوچنا، بولنا، تصور کرنا، احساس، مضمون کو یاد رکھنا، تعامل، لوگوں کو بتانا، لکھنا، پڑھنا، اکیلے دیکھنا، ووکیبلری کا کارڈ دیکھنا، سب کام کیجئے. اللہ کا شکر ہے ہم نے آج کی کلاس تمام ہوئی. قرآن میں آنے والے 15,000 الفاظ کو سیکھنے کا یہ ٹارگٹ آج ہم نے پورا کیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.